دیر کے لیے مجھے لگتا ہے تقریر نے نہ سمجھ نہیں آتی، لہذا سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنا یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ حضور ایسی بات ہے نا، فائدہ ہے نا، سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے، درخت حاجی صاحب کوئی اور نہیں لگتا، کھجور لگتی ہے۔ اب کھجور کیوں لگتی ہے؟ وہ اس لیے لگتی ہے کہ کھجور محمد کو پیاری ہے۔ تو میں سبحان اللہ کہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں پھر وجہ بھی تو دیکھ لو نا، جس کی پسند کو خدا اپنی پسند کر لے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ درخت میرے پاک نبی کو، درخت تو اللہ کے جتنے بھی سر درخت پیدا ہوئے ہیں اللہ کی پیداوار ہے، لیکن ان درختوں میں اگر فضیلت ملی کھجور کو اس لیے ملی، اے کھجور تیرے مقدر کو سلام، تو مصطفیٰ کو پسند آ گئی۔ بولے نا ذرا، توجہ ہے یا نہیں آپ کی؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارے اصحاب آئے، آ کر عرض کرتے ہیں بندہ نواز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ آپ نے اپنے سارے اوقات ہمیں دے رکھے ہیں، آپ بیویوں والے ہیں، فیملی والے ہیں، رشتہ داری والے ہیں، ظاہر سی بات ہے یا رسول اللہ آپ کی بھی ضرورتیں ہیں، زندگی بسر کرنے کے لیے ضروریات ہوتی ہیں یا نہیں؟ نربھر ہو جاتا ہے ان ضروریات کو، اگر ہم پورا کرنے کے ناقابل رہ جائیں۔ صحابہ نے اکٹھا کیا کہ کچھ تھوڑی سی خدمت جو ہے نا، کس کی خدمت؟ مال دولت کی خدمت۔ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بظاہر سورس آف انکم، ذریعہ آمدن نہیں ہے، ہم سارے صحابہ تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جا کر عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ نے ہمیں رب بتایا، سیدھے رستے کا مسافر بنایا، زندگی اور موت کی اصل اشکال ہمیں دکھائی، اپنا آپ ہم میں ظاہر فرما کر ہمیں اس راستے کا مسافر بنا دیا جس راستے کے بارے میں رب کہتا ہے محمد کے غلاموں والا راستہ تم اختیار کر لینا، راضی خدا ہو جائے گا۔ یہ معاملہ کیا یا رسول اللہ ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، کیا پیسے، کچھ پیسے سر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ بات ہوئی نا سرکار کی بارگاہ میں، غلام حاضر خدمت ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا جبریل حکم ہو میرے پیارے رب جلی، فرمایا جلدی جا۔ میرے اللہ کہاں جاؤں؟ فرمایا جا میرے پیارے محمد کو سلام کرا۔ جبرائیل علیہ السلام جی بسم اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں بندہ نواز عرب دے جاجا، کعبے دی حجا، نبیاں دے جاجا، غریباں دی کاجا، وردے تے لہدے دا سردارا، امت دا غمخارا، مدنی منٹھارا، صادق تے امینہ، اے در یتیمہ، آپ کا رب یہ فرماتا ہے پیارے محمد ہی نے بتا دے محمد مانگنے کے لیے نہیں آیا، میں مانگنے والا نہیں ہوں، کل تو کہہ دے لا نہیں، لا نہیں، لا کا جو آئی ہے نا، لا کا جو ظہور ہوا ہے، خدا کی عزت اور جلال کی قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا کو اپنے نام، اپنے انٹروڈکشن میں شامل کر کے بتا دیا جہاں جہاں پر یہ لا آئے گا تمہارا دنیا داری کا لا جو بھی ہو، اگر اس لا سے انکار کرو گے دائرہ اسلام میں نہ رہ پاؤ گے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا الہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہیں، تھے تو نہیں نا، بولتے نہیں آپ رسول، اب کلمہ ہی بتاتا ہے ساڈا نبی تو زندہ ہے ایک بریلی کا دور سے بیٹھا ہوا بابا بولا، وہ کہنے لگا مبارک ہو محمد کے غلاموں، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ کلمہ ہی تمہیں بتاتا ہے جو 1440 سال پہلے فاران کی وادیوں پر کھڑا ہو کر رب کی وحدانیت کا اقرار اور پرچار کروا رہا تھا نا، جس طرح اس وقت،
ہمارا عقیدہ، ہمارا نبی زندہ ہے. بولے نا، بولیں ہمارا نبی. سر جی پھر اشارہ مجھے کرنا پڑ جاتا ہے، اگر شہید زندہ ہے اللہ، ہاں لا کی بات چلو وہ بھی ساتھ مل گیا. اللہ فرماتا ہے لا، نہیں. جب شہید کی زندگی کی باری آئی فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اسے مردہ نہ کہو. یا اللہ کہنا نہیں، سوچ سکتے ہیں. فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں نہ سوچنا ہے. سر دو طریقہ کار ہوتے ہیں. سیانے کہتے ہیں سمجھدار جو ہوتا ہے نا سوچ کر بولتا ہے، اور جو پاگل ہوتا ہے احمق ہوتا ہے وہ بول کر سوچتا ہے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں رستے لا کی شکل میں حضرت جی بند کر دیے. فرمایا نہ سوچ کر بولنا ہے نہ بول کر سوچنا ہے. سر اگر شہید زندہ ہیں تو ہمارے نبی پھر مل کے پڑھے نا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے. توجہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے. فرمایا لا، نہیں، یہ مانگنے کے لیے نہیں آیا. کس سے؟ فرمایا تم سے. قل، پیارے محبوب آپ فرما دیں کہ میں مانگنے نہیں آیا. کس سے؟ تم سے. تو پھر کس لیے آیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک. سبحان اللہ کہیں گے تو بات بنے گی. سنیں بخاری شریف کی حدیث پاک. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ یوتی وانا قاسم بہ، میرا رب مجھے عطا کرتا ہے اور میں لینے نہیں دینے آیا ہوں. نہیں زور سے ذرا، میں لینے نہیں دینے آیا ہوں، میں قاسم ہوں، میں بانٹنے والا ہوں. پتہ یہ چلا جو سنی اپنا دل تھام کر مصطفیٰ جان رحمت کے روضہ اقدس کی طرف منہ کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ امداد کن، امداد کن، یا رسول اللہ خبر لیجئے، آغثنی یا رسول اللہ. تو اس کا یہ عقیدہ نہ فیصل آباد سے بنا ہے نہ بریلی سے بنا ہے، بلکہ مکہ مدینہ کی ان وادیوں میں اب بھی وہ نعرہ گونج رہا ہے. کوسوں دور میرے نبی کا ایک غلام فریاد کرتا ہے مصطفیٰ ان بلاؤں نے مجھے گھیر لیا ہے، ان پریشانیوں نے مجھے گھیر لیا ہے. دوسری طرف مصطفیٰ جان رحمت وضو فرما رہے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ پاس کھڑی تھی. میرے پاک نبی نے فرمایا تجھ کو مدد پہنچ گئی، پہنچ گئی. بولتے نہیں ہیں آپ؟ یہ نیا عقیدہ. میرے پاک نبی سے پوچھا عائشہ پاک نے یا رسول اللہ معاملہ کیا تھا؟ فرمایا ایک دور سے میرے دیوانے نے مجھے پکارا ہے. دور سے کہاں سے سر؟ نزدیک سے نہیں، دور سے ایک میرے دیوانے نے مجھے یاد کیا ہے. پتہ چلا مصطفیٰ جان رحمت کو سر یاد کرے نا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں یہ ممکن ہی نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ. فرمایا انہیں یہ لینے کے لیے نہیں، کل محبوب تو فرما دے لا نہیں. اسأل سوال کرتا تم سے، قل لا اسألکم میں تم سے سوال نہیں کرتا. سر جی سوال وہ کرتا ہے جسے ضرورت ہو، ہے بات ایسی. سوال وہ کرتا ہے جسے نالج نہ ہو. میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں سوال کی دو نیچر ہوتی ہیں، دو سٹیٹس ہوتے ہیں. ایک سوال ہماری فائنانشل ضروریات کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، اور ایک سوال وہ ہوتا ہے جو ہمارے امیجنیشن کے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اب امیجنیشن میں ساری چیز نالج کا، کسی چیز کا پتہ نہ ہونا، کسی چیز کی دریافت کرنا، ڈسکوریز اور یہ جتنے معاملات ہیں ان کا اس سے تعلق ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے ابو ہریرہ کی جھولی علم سے بھر کر بتایا میں امیجنیشن بھی دینے آیا ہوں. نہیں بولتے نہیں ہیں آپ. اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لعاب ڈال کر
2 بندوں کا کھانا 1500 بندوں کو کھلا کر بتایا، نہ صرف میں امیجنیشن کا مالک ہوں، ضرورتوں کے وقت بھی مجھے پکارو گے نہ ضرورتیں بھی حل ہو جائیں گی۔ توجہ ہے یعنی اس پہ بڑا ڈسکشن کی جا سکتی، چونکہ میرا یہ ٹاپک نہیں۔ قل لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے قرآن دیا، آپ نے اللہ کا پتہ دیا، ہمیں زندگیاں گزارنے کا طریقہ بتایا، آپ نے بتایا کہ ایک والد کی کیا ذمہ داریاں ہیں، آپ نے بتایا کہ ایک بیوی کی کیا ذمہ داریاں ہیں، آپ نے بتایا ماں باپ کا کیا مقام ہے۔ یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں زندگی گزارنے کے سارے اسلوب اور طریقے بتائے۔ یا رسول اللہ، ہم تو گناہ گاری میں بھٹکنے والے ایسے لوگ تھے جو سالہ ہاں سال لڑائیوں پہ گزار دیتے تھے، لیکن یا رسول اللہ آپ نے مہربانی کی، ایک اگر ابو بکر صدیق تھا تو وہ اس عالم میں ابو بکر ہی تھا، پر جب آپ کی خدمت میں آیا صدیق اعظم ہو گیا۔ ایک عمر فاروق جو اپنے باپ کا باپ کہتا تھا تو نالائق بیٹا ہے، باپ آپ کے بارے میں خوش نہ تھا، پر مصطفیٰ جان رحمت کی جب خدمت میں آیا 27 لاکھ 27,000 مربع میل کا مالک بن گیا، تو فقط وجہ یہ تھی کہ مصطفیٰ جان رحمت کی کمانڈ تھی۔ سارا معاملہ یا رسول اللہ اتنا کچھ آپ نے دیا، لیکن پھر ہم بھی چاہتے ہیں نا آپ پہ جان نثار کریں، ہم بھی چاہتے ہیں نا آپ کی خدمت کریں، تو کریم اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں نا، بات سمجھنے والی ہے۔ یہ صرف میرے پاک نبی کا قول نہیں ہے، یہ احکام شریعت ہیں۔ سر ایسی بات ہے یا نہیں؟ فقط میرے پاک نبی کا قول، فقط کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا، وہ اس لیے کہ میرے پاک نبی نے فرمایا یہ زبان اس وقت تک ہلتی نہیں، جنبش میں نہیں آتی جب تک میرے خدا کی رضا نہ شامل۔ بولے سبحان اللہ۔ ہاں نا، وہ ایک صحابی لکھا کرتا تھا ہر قول، اس نے چند دنوں کے لیے لکھنا چھوڑ دیا، میرے پاک نبی نے فرمایا تو لکھتا کیوں نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی آپ جمال میں ہوتے ہیں، کبھی کبھی جلال میں ہوتے ہیں، ہر بات لکھنا مناسب نہیں لگتی۔ تو میرے پاک نبی نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، یہ زبان تب تک کھلتی نہیں جب تک میرے رب کی منشا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ پاک نے محبوب بتا دے انہیں، میں مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ سینہ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے عقیدے پہ فخر کر، تو وہ سنی ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا محمد مانگتا نہیں، محمد دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ان کا کرم ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں میں نہ مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو گیا، آپ ہم سے کچھ نہیں چاہتے یا رسول اللہ، لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی کام آئیں۔ پھر آگے پازیٹیو بات، سمجھنے والے بات۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ آپ نے کرنی ہے۔ فرمایا اچھا یہ بات ہے، تو پھر اللہ پاک نے مہربانی فرمائی ہے نا، قرآن آ گیا ہے نا، اب تمہاری محبت بھی شامل حال رہے گی اور اللہ کے احکام بھی آ گئے۔ قل لا اسألکم علیہ، تم سے اجرن، اس پر اجر، کس پر؟ جو میں دین لایا ہوں، جو میں اسلام لایا ہوں، جو میں نے لائف سٹائل بدلا ہے، جو میں نے تمہیں ہدایت کا مسافر بنایا ہے، جو تم ہدایت یافتہ ہو گئے ہو، جو جس کی وجہ سے تم پہ رب راضی ہو گیا ہے، اس پر کچھ اجر نہیں مانگتا۔ ہاں اگر تمہاری عقیدت سچی ہے نا تو ایک چیز مانگتا ہوں۔ اس پہ سر بڑا ٹائم، اس آیت کریمہ پہ بڑا ٹائم لگتا ہے اگر اس کے ساتھ صحیح حق ادا کیا جائے۔ ہاں یا رسول اللہ پھر بتائیے نا، جلدی کیجیے نا۔ فرمایا میری آل ہے، بات چلے گی نا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کچھ نہیں مانگتا، ہاں ہاں اگر تم دینا ہی چاہتے ہو نا، اگر تم دینا ہی چاہتے ہو نا، کچھ کرنا ہی چاہتے ہو نا، پھر میں محبت مانگتا ہوں اپنے گھر والوں کی۔ سر تھوڑا سا اس سے پیچھے ہٹیں نا، پیچھے چل کے دیکھیں، یہ کلام خدا ہے، زبان مصطفیٰ ہے۔ کیا یہ مصطفیٰ نے خود بات کی ہے کہ میرے علی، میری زہرا پاک،
میرے حسنین کریمین، یا ایک روایت میں آتا ہے ان کے بچے، یہ پیار کون مانگ رہا ہے؟ خدا مانگ رہا ہے۔ یا اللہ تو بیوی بچوں ہر معاملے سے پاک ہے، پھر کسی کے بچوں کا پیار کیوں منگواتا ہے؟ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ پاک تو اس چیز کو مطلب اس کی تقویت دیتا ہے کہ وہ ایک ہے، تیرا قرآن کمال، پھر تو کسی کے بچوں کا پیار کیوں منگواتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تھوڑا سا ذہنوں پہ زور دیں اور دبائیں، اللہ نے کیوں منگوایا؟ اللہ میرے کریم رب محبت کریں، فرمایا ایسی ویسی نہیں چاہیے۔ یا اللہ کیسی چاہیے؟ فرمایا ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے مودت۔ فرق ہے، جہاں محبت ایکسٹریم پہ چلی جائے، حد پہ چلی جائے، اپنی آخری سانسوں تک پہنچ جائے، اس جگہ سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور مودت کہاں پہ ختم ہوتی ہے، اس کا اگر منظر دیکھنا ہو تو پھر کربلا جانا پڑے گا۔ ہاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کرے میں سمجھا پاؤں آسان الفاظ میں۔ قاسم بھائی، جو ہمارے علماء نے محبت اور مودت میں ڈفرینسیشن کیا ہے، فرق کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں ایسا پیار جو کسی کے اظہار کا مرہون منت نہ رہے۔ لیکن میں آگے جا کر میں اس پہ بحث کروں گا تھوڑی سی۔ علماء فرماتے ہیں مچھلی کو جیسا پیار پانی سے ہے، اسی طرح کچھ آبی جانور ہوتے ہیں جن کا ڈائریکٹ ریلیشن، جن کا ڈائریکٹ تعلق پانی سے ہوتا ہے۔ سر پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہیں، ایک مینڈک ہوتا ہے، ایک مچھلی ہوتی ہے، دونوں آلموسٹ آبی جانور ہیں یا نہیں؟ تھوڑا سا بول دیجیے کریں۔ آبی جانور ہیں دونوں، مچھلی بھی پانی میں رہتی ہے، مینڈک بھی پانی میں رہتی ہے، دونوں کا مسکن پانی ہے۔ لیکن جو مینڈک ہے نا، پانی کے بغیر زندہ رہ پاتا ہے، مچھلی پانی کے بغیر۔ اللہ والوں نے کہا جس طرح مچھلی کو پانی سے پیار ہے، پانی کی بغیر وہ بیکار ہے، اس کی زندگی کا سارا دار و مدار پانی پر ہے، اسی طرح اے مومن تیرے ایمان کی زندگی کا دار و مدار اہل بیت کے پیار پر ہے۔ بولے ذرا سبحان۔ تیرے ایمان میں، ایمان کی بھی جان ہوتی ہے، حسین ایمان کی جان ہے، پہچان نہیں، پہچان تو ان کے غلام ہے نا، ایمان کی جان ہے حسین۔ مودت کا پتہ کیا چلا؟ ایسا پیار جس کے بغیر گزارا نہ ہو، ایسا پیار۔ یہ قرآن ہے، کس نے مانگا ہے؟ دیکھیں نا، منگوا کون رہا ہے؟ اللہ پاک۔ کہ آپ کو کیا لگتا ہے جس اللہ پاک نے اتنا تردد کیا ہو ان بچوں سے پیار کا، وہ ان کی خاطر کربلا میں پانی نہیں لا سکتا تھا؟ پھر اللہ والے کہتے ہیں طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، تے بیٹھے رہے من رضائیں، دنیا تو پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں۔ ہاں، یہ بات نہیں ہے، اس پہ میں بڑی ڈسکشن کر سکتا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ یار گج کیا کرو، صلی اللہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تھی نا، بارگاہ زمانے میں بڑی آئی ہیں انبیاء کی، رسولوں کی، پر مصطفیٰ جان رحمت کی جو بارگاہ تھی نا، میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا میری بیٹھک
میری کمپنی کو عام کمپنی نہ سمجھنا، میری کمپنی خدا کی کمپنی ہے۔ کمپنی کا مطلب صحبت عرض کر رہا ہوں، میری صحبت۔ میرے پاک نبی نے فرمایا حدیث قدسی ہے، سنیں نا ذرا محبت، فرمایا محمد جو تیرے پاس آ گیا وہ سمجھے کہ خدا کے پاس آ گیا۔ میں حدیث کا ذمہ دار ہوں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی اپنا بچہ لایا، چھوٹا سا بچہ، اتنا سا ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے کتنا سا، روایت میں آتا ہے تقریباً 6 سال کا بچہ تھا۔ میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ میرے پاک نبی نے لعاب مبارک زمین پر گرایا، توجہ ہے جی، پڑھ کہاں سے رہا ہوں، کنز الاموال سے۔ میرے پاک نبی نے لعاب دان زمین پر پھینکا، وہ بچہ جو تھا نا جب پھینکا پاس بیٹھا تھا، سر اس کی نا بازو پہ تھوڑا سا لعاب آ گیا۔ اب بچہ صحابی کا تھا نا، مزہ آئے گا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں نا، عشق بازار وکاندہ کائنہ، بخت ڈسا کے آندہ، جو کچھ ملدا ہے نیاز اچ ملدا ہے، ناز خدا کو باندھا کائنہ۔ سر نا ایسا وہ لعاب مبارک کا ایک قطرہ اس کے بازو پر پڑا، اب صحابی تھا نا اور صحابی کا بچہ تھا، سر اس نے پروٹوکول کیسا دیا، قربان جاؤں۔ اب طریقہ کار مختلف طریقہ کار ہو سکتے ہیں، یا صاف کر لیا جائے، زیادہ ادب کرتا تو اپنے دامن سے یوں جھاڑ لیتا، صاف کرتا، پر صحابی تھا نا، جے تو وکیا وچ بازار بھی نہیں، جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں، انج ملدا پیار بھی نہیں، سہ جنگل گانے پیندن، کئی دوزک لنگڑے پیندن، جے او مل پوے اس مول، اس تو ود کوئی وپار بھی نہیں، کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نو، کادے نال او شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، پر جاندا ہوتا خالی مار بھی نہیں۔ اب وہ تھوڑا سا حصہ گیا نا اس کے بازو پر، صحابی کے بیٹے نے یوں بازو لہرایا، لہرا کے سامنے لایا، اپنی زبان باہر نکالی۔ ہاں توجہ ہے یا نہیں؟ ہمارے ہاسپٹلز میں، ہماری بلڈنگز میں لکھا ہوتا ہے ڈو ناٹ اسپٹ ہیئر، یہاں پہ تھوکنا نہیں، غلاظت پھیلتی ہے۔ سر میں بڑا نا سینہ چوڑا کر کے نا، جہاں میں یہ ٹری چھوڑے سے جاتے ہیں نا ہم لوگ ادھر فیلڈ میں جب سپیچز تقریریں کرنے، میں بڑا سینہ کھول کے کہتا ہوں جند تھوک ورگا۔ سر جی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، آپ اگر کسی میں کمپیریزن کرتے ہیں نا، ایک کمپیریزن کا اصول ہے، ایف ایس سی میں بتایا جاتا ہے، ایک میٹل ہے دوسرا لیکوڈ ہے تو اس کی کریکٹرسٹکس دیکھی جاتی ہیں، ہاں یہ سالوبل ہے، یہ انسالوبل ہے، یہ میلٹیبل ہے، ناٹ میلٹیبل ہے، پگھلنے والا ہے، آتش گیر ہے، یہ مختلف معاملات آتے ہیں، اور وہ کریکٹرسٹکس کچھ کامن چیزوں کی وجہ سے کمپیریزن کیا جاتا ہے۔ میرے پاک نبی کا لعاب دین کسی کے کمپیریزن میں ہی نہیں آتا۔ سر خون اور لعاب میں فرق ہے نا، جس نبی رحمت کے لعاب دہن جیسا کسی کا لعاب نہیں، اس محمد کے خون جیسا کسی کا توجہ ہے نہیں بابا جی۔ اس صحابی کے بچے نے یہ لعاب دان، اس نے دونوں لب رکھ کے زبان سے چوسنا شروع کر دی۔ میرے نبی کی نظر کرم جس طرف اٹھ گئی، دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اس نے چوس لیا، میرے پاک نبی مسکرائے، پھر بریلی کا بابا بولا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ بچے نے جب چوسا نا، میرے پاک نبی نے مسکرائے، فرمایا صحابی یہ تیرا بیٹا ہے؟ عرض کی بندہ نواز ہاں میرا بیٹا ہے۔ فرمایا بڑا قدردان ہے، قدر والے جانتے ہیں۔ فرمایا اے میرے صحابی میں تجھے بشارت دیتا ہوں، ایک وقت آئے گا جب پانی کی کمی ہوگی، پر تو اپنے اس بیٹے کو کہنا اے میرے بیٹے پانی نکال زمین سے۔ سر وقت گزرا، اس کی ایکسپلینیشن اور بھی ہے چونکہ میرے پاس ٹائم کم ہے۔
وقت گزرا، کچھ صحابہ تھے سفر پہ، سفر کر رہے تھے، پانی ختم ہو گیا۔ حدیث باقاعدہ، میں حوالے کا ذمہ دار ہوں، سر پانی ختم ہو گیا۔ کچھ بڑے صحابہ بھی تھے، انہوں نے اس جوان کا بازو پکڑا، کہا زمین تو پتھریلی ہے، ہاں نکال پانی، نکال پانی۔ خدا کی عزت اور جلال کی قسم، روایت میں آتا ہے وہ ایک جگہ پہ کھڑا ہو گیا، اس نے دونوں بازو آستینیں چڑھائیں اور اپنے ناخن سے پتھروں میں یا کھروچا نا، پتھروں میں یوں کر کے نا، یوں اس نے کیا ہوگا، سر یوں کھروچا نا، خدا کی عزت کی قسم جہاں پانی کا نام و نشان نہ تھا، پتھروں سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ سر جی جو لعاب دہن کی تکریم کرے وہ مشکل کشا ہو جائے، اور جس کے منہ میں میرا پاک نبی زبان رکھ کے، نہیں میں اور حدیث سناتا ہوں، بولیں سبحان اللہ۔ مستدرک للحاکم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں میں نے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ اے میرے پاک نبی کے جنتی غلام، اے شیخ التفسیر والحدیث، یہ ارشاد فرمائیے آپ نے منظر کیا دیکھا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے یہ دیکھا حسین پاک کی عمر 4-5 سال ہے، دور سے تشریف لاتے ہیں اور اپنے نانا سے کہتے ہیں نانا اٹھو نا، یا رسول اللہ کھڑے ہو جائیں۔ آپ نے نا وہ کیا نام ہے، محبت کا جو ہے نا، مجھ میں تو کم ہے، آپ ذرا کوشش کریں نا اس کا تھوڑا سا لیول بڑھائیں نا۔ میرے پاک نبی سر، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جب عرشوں پہ گئے نا لا مکان آ گیا، مصطفیٰ جان رحمت چاروں طرف نور ہی نور، چاروں طرف نور کا ہجوم تھا، بیچ میں امت کا مخدوم تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ میرے کانوں میں ایک آواز آئی، کف یا محمد ان ربو کا یصلی، اے پیارے محمد کھڑے ہو جائیں، آپ کا رب آپ پر درود پڑھتے ہوئے آپ کا استقبال کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، مسلم شریف، آپ کا رب، میں کمپیریزن کر ہی نہیں سکتا نا، ادھر مصطفیٰ جائیں خدا استقبال کرے، ادھر حسین آئے مصطفیٰ، نانا اٹھ کھڑے ہوئیے، میرے پاک نبی کھڑے ہو گئے، حسین کہتے ہیں نانا میرے قریب آئیے۔ قادر خدا کی ذات، قدرت حسین ہے، سب حقیقتوں سے بڑی حقیقت حسین ہے۔ میرے نبی نے سجدے کو طول دے کر بتایا لوگوں میری نماز سے افضل حسین ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ سر نانا قریب تشریف لائیے، میرے پاک نبی قریب تشریف لے گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حسین کہتا ہے نانا میں تھوڑے نالوں وڈیا ہونا ہے، میں آپ سے بڑا ہونا چاہتا ہوں، یعنی قد میں۔ تو میرے پاک نبی مسکرائے، مسکرا کر اپنے نواسے کے دونوں بازو پکڑے، اللہ کرے اشتیاق صاحب میں سمجھا پاؤں، اور فرمایا حسین چڑھ میرے اوپر۔ کچھ منظر تو بنا ہوگا نا، میں تا مر کے بھی نہیں مردہ سونیا جو تیری نظر ہو۔ کریم آقا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر حسین نے پاؤں رکھے۔ سر میرے پاک نبی کی عظمت کا معاملہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو میرے پاک نبی کے فٹ پرنٹس پہ جس نے اپنے قدم رکھے، پیروی کیا ہوتی ہے؟ پاؤں کے نشانوں پہ پاؤں رکھنا، اتنا فالو کرنا کہ تیرے نشان ان نشانوں سے نہ آگے ہوں نہ پیچھے ہوں، پر قربان جاؤں اس امتی پر جس کے قدم محمد کے قدموں کے نہیں اب بولے نہیں، سمجھ ہی نہیں پائے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے امتی۔ میرے پاک نبی نے فرمایا چڑھ۔ اب جب چڑھے نا، پاؤں رانوں پہ آئے، شکم عطر پہ آئے، پھر اس سینے پہ آئے جس سینے کو رب فرماتا ہے الم نشرح،
لَقَ صَدْرَكَ، تیرا یہ سینہ ہم نے کشادہ تیرے لیے کیا ہے۔ سر اور محبت کا رنگ دوں، اس سینے پہ قرآن اترا ہے، اس سینے پہ۔ لوگ تو بے وقوف ہیں نا، وہ کہتے ہیں تخت اور تاج کے لیے حسین لڑا۔ میں نے کہا مصطفیٰ کا سینہ جس کا تخت بنے، میں بولتے نہیں ہیں آپ، مصطفیٰ کا سینہ جس کا تخت بنے، مصطفیٰ کی دستار جس کا تاج بنے۔ یار یہ تو پیدائشی جنتی ہیں نا، الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، یہ تو پیدائشی جنتی ہیں۔ کمپیریزن تو اس سے کیا جائے نا جو اچھے اعمال کر کے جنتی بنے، یہ تو اچھے اعمال تو ظاہری باتیں ہوں گے نا، یہ اچھے اعمال کی وجہ سے جنتی نہیں ہوئے، یہ محمد کی آل ہو کر جنتی ہوئے ہیں۔ توجہ ہے جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے تو بریلی کا بابا، میں اکثر کہا کرتا ہوں، اقبال اور بریلی کا بابا آ ہی جاتا ہے بیچ میں۔ بریلی کا بابا کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور۔ دیکھیں محبت کا رنگ، لیمیٹیشن کریٹ نہیں کی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک نور ہے، حسن حسین سے لے کر امام زین العابدین تک نور ہے۔ فرمایا نا قیامت تک جو بھی سید العقیدہ سنی سید زادہ ہوگا وہ بھی نور ہی ہے۔ بولیں جی سبحان اللہ، توجہ ہے نا جی۔ فرمایا چڑھ، حسین چڑھے، جب سینہ اقدس پہ حسین کے قدم آ گئے نا، میرے پاک نبی نے اپنے لب کھولے، حسین نے اپنے لب کھولے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حسین نے اپنی زبان باہر نکالی، تھوڑا ہے سبحان اللہ، منڈ کے آکھو اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ میرا بڑا بھائی ہے، وہ کہتا ہے تو سبحان اللہ تیری مجبوری ہے۔ میں کہا جی میری ایڈی مجبوری تو کوئی نہیں، جی نہ آکھیا نہ انہاں دے نا دا ایک جنت وچ رخ لگ ویسے۔ توجہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سر میرے پاک نبی نے زبان نکالی، حضرت حسین نے نکالی، میرے پاک نبی نے اپنی زبان واپس ڈالی۔ حسین کی زبان کو ابو ہریرہ کہتے ہیں، حسین کی زبان کو مصطفیٰ نے یوں چوسا جیسے کھجور کی کتلی۔ مزہ آیا نا؟ میں پچھلے لیکچرز میں بھی عرض کرتا ہوں کہ میرا مصطفیٰ جان رحمت اپنے ہاتھوں کا فیضان جس چادر کو دیں نا وہ چادر جلتی نہیں۔ چلے میں بالکل واپس چلتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے توجہ، آج 10 منٹ اوپر بھی جانا ہے، بولے سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نا تختیاں لینے کے لیے، یعنی کتاب لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا 40 دن کے لیے طور پر آئیں۔ آپ نے مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت پڑھی ہے، میرے پاک نبی فرماتے ہیں کہ مجھے وحی لینے کے لیے کہیں نہیں جانا پڑتا تھا، جبریل وحی لے کر مجھے ڈھونڈا کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 40 دن کے لیے گئے تو بعد میں جو سامری جادوگر تھا اس نے ایک بچڑا بنوایا، خود بنایا۔ اب وہ اس ترکیب میں تھا کہ اس میں جان آئے، کوشش کر رہا تھا، جادوگر تھا نا، میجیشین تھا نا، کہ اس میں جان آئے۔ ایک دن نا اس نے ایک کپڑے کی پوٹلی میں سے نا تھوڑی سی مٹی نکالی، سر وہ مٹی جو ہے نا اس نے بچڑے کے منہ میں ڈالی، بچڑے میں جان آ گئی، وہ حرکت کرنے لگا، وہ چلنے پھرنے لگا، منہ میں ٹا گئی۔ پھر وہ اتنے کچے تھے نا اسے ہی خدا مان بیٹھے۔ ایک شخص نے پوچھا اے سامری جادوگر یہ بتا کہ وہ مٹی میں تاثیر کہاں سے آئی؟ اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو مزہ انشاءاللہ آئے گا۔ تاثیر کہاں سے آئی؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب
فرعون کو غرق کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب کو، اپنے چاہنے والوں کو لے کر نیل میں اتر پڑے۔ نیل میں اس دریا میں پل بن گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے تو یہ جو لوگ تھے نا، فرعون والے لوگ، فرعون کے ہی تھے نا، وہ ریلیکٹنٹ ہو گئے کہ آگے نہیں داخل ہوتے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے جبریل ایسا کر، تو بشری لباس اختیار کر لے، شکل و شبات، اور ایک جنتی گھوڑا لے لے، ایک جنتی سواری لے لے، ان کا پائنیئر تو بن جا، یعنی پیشوا تو بن جا، ان کے شروع میں پہلا گھوڑا تیرا ہونا چاہیے، پہلا گھوڑا ان کا۔ فرمایا ایسا کرنا، تو داخل ہو جانا، تیرے پیچھے یہ بھی بھیڑ چال کی شکل میں داخل ہو جائیں گے۔ تو سامری کہتا ہے اس وقت میں نے اس گھوڑے کو پہچان لیا کہ یہ یہاں کا نہیں ہے۔ جس جگہ پہ اس گھوڑے کے قدم لگے تھے وہاں پہ سبزہ اگ رہا تھا۔ میں نے وہ مٹی اٹھائی، اٹھا کر واپس لایا۔ یہ مٹی وہ مٹی ہے جس پہ جبرائیل علیہ السلام کے سواری کے قدم لگے۔ میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام جس سواری پہ سوار ہوں، اس کے قدموں کو جو مٹی چومے، مٹی کس کے قدموں کو لگی تھی؟ اس سواری کے سموں کو لگی تھی۔ اس کا سوار کون تھا؟ جبریل۔ پتہ چلا جبریل کی سواری کے قدموں میں مٹی آ جائے، اس مٹی کا کمال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ کسی مردہ کے منہ میں چلی جائے، مردہ بھی اسے نہیں کہہ سکتے، یہ تو سبسٹینس ہے۔ مردہ وہ ہوتا ہے جس میں کبھی زندگی کی نشانیاں پائی گئی ہوں۔ مردہ وہ ہوتا ہے جو ایک خاص وقت میں زندہ تھا۔ اب یہ تو مردہ بھی نہیں ہے، یہ تو ہاتھ کا بنایا ہوا، میٹل کا بنایا ہوا ایک کھلونا سا ہے۔ اگر اس مٹی میں اتنی بقا ہے کہ اس کے منہ میں ڈالنے سے وہ مٹی جان لاتی ہے، تو سواری تو اکمل نہ تھی، سوار اکمل تھا نا۔ میرے پاک نبی گھر سے نکلے، میں بس اس پہ زیادہ ڈسکشن کروں گا، آپ سمجھ نہیں رہے تو میرا ٹائم آگے زیادہ کنزیوم ہوگا۔ اللہ کے نبی گھر سے نکلے، کندھوں پہ حسین، کندھوں پہ، میں نے اشارہ ہی کرنا تھا، میں آپ کو سمجھا تو زیادہ نہیں نہ سکتا، کندھوں پر حسین۔ ادھر وہ آئے جن کے بارے میں میرے پاک نبی نے فرمایا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا۔ وہ آئے جس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ سواری بڑی کمال کی ہے۔ دو ٹوک جواب ملا، فرمایا ابو اپنا عمر تو سواری کو دیکھتا ہے، سوار کیسا ہے؟ یارو اپنی اوصاف میں، اپنی ذات میں حسین بھی بے مثل اور بے مثال ہے، اور میرا نبی اپنی ذات میں، نبوت میں بے مثل اور بے مثال ہے۔ نہ حسین کا کوئی ثانی امتی بن کر ہے اور نہ مصطفیٰ کا کوئی ثانی امام الانبیاء بن کر ہے۔ بہت دور چلا گیا وہ لنک جو سامری جادوگر نے اڈاپٹ کیا تھا۔ اب یارو یہ بتاؤ، اگر اس گھوڑی کے قدموں میں مٹی آئے، وہ شفا والی بن جائے، اور میرے نبی کے جو قدموں کو مٹی چومے، ہاں یہ میں نے اشارہ کیا ہے، باتیں تو بڑی ہیں نا۔ ادھر حسین پاک کی ولادت ہوئی، تھوڑا سا میں کر کے آگے جا رہا ہوں۔ حسین کی ولادت ہوئی، میرے پاک نبی نے فرمایا نام کیا رکھا ہے؟ جلدی سے آگے چلنا ہے، اگلے جمعے انشاءاللہ ہم نے مدینہ سے روانگی پڑھنی ہے۔ علی پاک کہنے لگے اس کا نام حرب رکھا ہے، ہیرے حرب بے ساکن، حرب رکھا ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا نا، اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ اے علی گھٹی دے دی ہے، یا رسول اللہ ہو اٹ میں پاسبل ود آؤٹ یو، آپ کے بغیر یہ کیسے کر سکے؟ میرے پاک نبی نے اپنی زبان دہن حسین میں رکھی،
توجہ ہے یا نہیں؟ اپنی زبان سے گھٹی دی، میرے پاک نبی نے گھٹی دی، اذان دی، توجہ ہے یا نہیں؟ قامت کہی، پھر سینے سے لگایا، ایسے تو نہیں نا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، یہ باتیں تو سمجھ سے میں آتی ہیں نا۔ نواسے کا معاملہ اپنے نانا سے کیا ہوتا ہے؟ ہر نواسہ اپنے نانا سے ہوتا ہے، پر میرے پاک نبی نے کیوں فرمایا میں حسین سے ہوں؟ میرا نبی وہ منظر دیکھ رہا تھا، توجہ ہے یا نہیں؟ جب کربلا میں میرا نواسہ دین کی بقا کے لیے، اپنا گھر چھوڑنا آسان کام ہے، لیکن میرے پاک حسین نے چھوڑا دین کی بقا کے لیے۔ آگے چلیں نا، یہ تو ٹاپک اگلے جمعے کا ہے نا۔ میرے پاک حسین اب بڑے ہوئے، میرے پاک نبی کا گزر ہوا نا سیدہ پاک کے دروازہ اقدس سے، میرا پاک نبی گزرا، اندر سے رونے کی آواز آئی، پاک نبی اندر تشریف لے گئے اور فرمانے لگے زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، جنت میں کرے گی راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے نہ ملے گا داج زہرا، تیرے بھکتے پھاکے دا صدقہ میں کھانم شامی تے دمی زہرا۔ ہاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کیوں رو رہے ہیں؟ انہیں رونے نہ دیا کرو، جب یہ روتے ہیں مجھ محمد کو تکلیف ہوتی، جب یہ روتے ہیں مجھ محمد کو تکلیف ہوتی۔ ایک سفر میں نا، ایک غزوے کے موقع پر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک جگہ پہ پڑاؤ ہوا، حسن اور حسین روئے، میرے پاک نبی خیمے پہ تشریف لائے اور فرمایا زہرا یہ کیوں روتے ہیں؟ قربان جاؤں اس گھرانے پہ، یہ کیوں روتے ہیں؟ تو عرض کی گئی پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سارے صحابہ کو اکٹھا کیا، فرمایا آج جو میرے بچوں کو پانی پلائے گا نا، میں نے آپ سے عرض کی ہے یہ محبت جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں مانگی، رب نے پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے منگوائی ہے۔ آپ اس بات سے بھی باخبر ہوں گے کہ کچھ اوصاف میں، کچھ خصوصیات میں یہ بے نظیر بھی ہیں اور بے مثل بھی ہیں۔ تو سب بچے اور بھی انبیاء کے آئے ہیں، اور بھی نبی نواسے ہوئے ہیں، اور بھی کچھ بچے اپنے انبیاء کے پوتے دوتے رہے ہیں، لیکن یہ اپنے کردار میں، اپنے اوصاف میں، اپنی ذات میں، اپنی شان میں بے مثل اور بے مثال ایسے ہیں کہ اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں کی طہارت کا ذمہ خود اپنے ذات پہ لیا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، بتائیں کسی نبی کو اس طرح نبی کی اولاد کو رب نے پاک کیا ہے؟ جواب نفی میں ہوگا۔ پہلی عظمت امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ان 5 چیزوں میں یہ بے مثال ہے۔ رب تو اپنے گھر کی حفاظت کا ذمہ خود نہیں لیتا، فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ، فرمایا علی کا بھی محافظ میں، قرآن کا بھی محافظ۔ اگلی عظمت کون سی ہے؟ تو بتایا کہ اللہ پاک نے اور کسی پہ صدقہ حرام نہ کیا تھا، بس محمد کے بچے ہیں ان پہ صدقہ حرام۔ مال غنیمت آیا، جلدی سے آگے چلوں تو امام حسن مجتبیٰ نے ایک کھجور کا ٹکڑا کھا لیا، نگل لیا سر، میرے پاک نبی نے ملاحظہ فرمایا فوراً دوڑ کر گود میں بٹھایا، انگلی حلق میں ڈالی، حلق سے وہ کھجور کا ٹکڑا نکال کر بیٹے کی پیشانی پہ بوسہ دے کر فرمایا تو میری اہل بیت ہے۔ اور اگلی سر اشتیاق صاحب عظمت یہ ہے کہ ہر باپ کی جو ہے نا، ہر باپ کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے، میرے پاک نبی کی نسل آپ کی بیٹی سے چلی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ عظمت۔ اور اگلی عظمت میرے پاک نبی نے، نبی کی آل کی عظمت، اللہ پاک نے انہیں درود میں شامل کیا۔ ہماری مجبوری ہے ان پہ سلام کرنا،
نماز مکمل کیسے کرو گے؟ اللہم صلی علی، پڑھے نا، اللہم محمد، یہ کیا ہے؟ آل، ہماری مجبوری ہے اور ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اور ایسا بھی نہ ہو، منافقت نہ کر، نماز میں حاجی صاحب جس پہ سلام کرتے ہو باہر نکل کر کہتے ہو وہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، نہ، حسین اعلیٰ، حسین اولا، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے، زمین بدلے، زمان نہ بدلے، ساقی بدلے، میخان نہ بدلے، مگر حق تو نہ بدلے، حسین لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تارا، حسین بھائی حسن دا پیارا، حسین حیدر دی اکھ دا نور ہے، حسین زہرا دا دل دا چین ہے، حسین کولو وفا دا کوئی اصول لکھ لے، حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دستا عمر دے نالے، حسین باطل تو ڈر نہیں سکدا، حسین اعلیٰ، حسین اولا، حسین اکمل، حسین اشرف، حسین عابد، حسین زاہد، حسین شاکر، حسین ماجد، حسین قاری کربلا دا، حسین لئی، حسین لئی نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے، ایک گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے، نبی دا سارا غرانہ پاک ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں انشاءاللہ ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں۔ حسینی وہ ہوتا ہے، گفتگو ختم، میں نے آگے سلسلہ ختم کر دیا۔ حسینی وہ ہوتا ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں محمد مصطفیٰ کا فرمان ہو، اور سینے میں 4 یاروں کا احترام ہو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا منکر ہو، حسینی نہیں ہو سکتا۔ کوئی حضرت ابو بکر صدیق کی عدالت کا انکاری ہو، حسینی ہو نہیں سکتا۔ کوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن ہو، حسینی ہو نہیں سکتا۔ کوئی مولا علی مرتضیٰ مشکل کشا کا منکر ہو، حسینی نہیں ہو سکتا۔ حسینی بننے کے لیے صدیقی بننا پڑے گا، حسینی بننے کے لیے فاروقی بننا پڑے گا، حسینی بننے کے لیے عثمانی بننا پڑے گا، اور حسینی بننے کے لیے علوی بننا پڑے گا، تب جا کے حسینیت ملتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ واخر دعوانا